ہوا، اور جناب یوسف علیہ السلام سے یعقوب نے بہت اصرار کیا کہ مجھے آپ اپنے اوپر بیتنے والے حالات سے آگاہ کیجئے۔ یوسف مسلسل پہلو تہی کرتے رہے، ٹال مٹول کرتے رہے، باپ کو منع کرتے رہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال نہ کیجئے، لیکن جب جناب یعقوب کا اصرار بہت بڑھا تو جناب یوسف علیہ السلام نے ابھی اپنی سرگزشت کا آغاز ہی کیا تھا کہ جب بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا اور مجھے زد و کوب اور تشدد کا نشانہ بنایا تو اس پہ جناب یعقوب علیہ السلام برداشت نہ کر پائے اور ان کی آنکھوں سے سرازیر ہو گئے آنسو، اور شدت جذبات میں ان کی کیفیت بگڑ گئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا کہ مجھ سے یہ بیان نہ کریں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اس مرحلے پر جب وہ اقتدار کے اوج پر تھے اور انہیں رشک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، اپنی موت کو یاد کیا۔ چونکہ بندگان صالح خدا کی یہی روش ہوا کرتی ہے کہ وہ کبھی یاد الہی سے غافل نہ ہوں، لہٰذا جناب یوسف نے اسی لمحے جب ان کی بارگاہ میں سجدہ کیا جا رہا تھا، یہ یاد رہے کہ سجدہ خدا کو کیا جا رہا تھا، لیکن اس شکرانے کے طور پر جو خالق کائنات نے جناب یوسف علیہ السلام کو اتنا بلند مقام عطا کیا تھا اور جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ورتائے حیرت میں ڈوب گئی تھیں خاندان یعقوب کی، اس کی بنا پر یوسف کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ تو یوسف کی تو یوسف کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلے جن کو قرآن نے شام قیامت تک کے لیے زینت بنا لیا اپنی۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون۔ رب، اے میرے پروردگار، قد، بے شک، آتیتا، تو نے عطا کیا، نی، مجھے، من الملک، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی بادشاہی، یہ نعمات خدا بندی کا اعتراف ہے۔ وعلمتا، اور تو نے، علمتا، تعلیم دیا مجھے، نی، مجھے، من تعویل الاحادیث، اتنا فراواں علم جس کا ایک گوشہ خواب کی صحیح تعبیر ہے۔ فاطر السماوات والارض، فاطر ہے، ایجاد کرنے والا ہے تو، السماوات، آسمانوں، اور والارض، زمین کا، انتا، تو، ولی، میرا سرپرست ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، توفا، موت عطا کر، نی، مجھے، مسلمہ۔ اب جب تو نے اتنی نعمات سے مجھے نوازا ہے تو مجھے ایک ایسی موت عطا کر جو حالت تسلیم میں ہو۔